معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ فرمایا، بیت المعمور کا مشاہدہ فرمایا، قلم کے چلنے کا مشاہدہ فرمایا۔ اب باری ہے جبرائیل امین علیہ السلام کی۔ حضور نے وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام کا مشاہدہ فرمایا، ان کی اصلی خلقت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ تو جبرائیل امین کو حضور نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے 600 پر ہیں اور اس کے ہر 2 پر کے مابین زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ تو دوسری مرتبہ جب حضور نے ان کا جلوہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے قریب، عندہا جنت المأویٰ، اسی سدرہ کے پاس ہی جنت مأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی کہ وہ انوار و تجلیات۔ ما زاغ البصر وما طغی، تو نہ آنکھ ان کی ہٹی نہ حد سے آگے بڑھی۔ اے ما زاغ یمینا ولا شمالا، یعنی نہ ان کی آنکھیں دائیں طرف ہوئی نہ ان کی آنکھ بائیں طرف ہوئی، بلکہ ان کی آنکھ اسی حد میں قائم رہی، مصطفیٰ کی آنکھ اسی حد میں قائم رہی جس حد میں اللہ رب العزت نے محبوب کو نظارہ کروایا تھا۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ثابت قدمی اور آپ کی عظیم عظمت و تکریم اور آپ کی فضیلت سے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم خلقیت کا مشاہدہ وہاں پر فرمایا۔ جبریل کو 600 پروں میں دیکھا تو اس کے 2 پروں کا فاصلہ زمین و آسمان کی بقدر ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بصیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضور کی آنکھوں کی بصیرت، حضور کے دیکھنے کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی شریف کا کیا عالم ہے کہ 600 پر ہیں، گویا کہ 600 زمین و آسمان جبرائیل امین کے پروں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اور یہ دیکھنا جبرائیل امین علیہ السلام کا تھا، اور یہی اولا ہے جس طرح کہ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی قول ہے، حضرت ابو ذر اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کا یہی اقوال ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات سے پہلے یہ بھی فرمایا علمہ شدید القوا، طاقتور نے اسے سکھایا، وہ مرۃ فاستویٰ، دوسری مرتبہ ان کا جلوہ ہوا، وہو بالافق الاعلی، وہ عرش بری کے آخری کنارے پر تھے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ اتر آیا، قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو پھر دونوں کے مابین 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو پھر وحی کی خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی چاہی، وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وسیع و عریض جگہ پر مشاہدہ کروایا گیا، اور جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں اتر کر آئے، اور وہ اپنی اصلی خلقیت میں آئے، اپنی اصلی تخلیق میں آئے، جیسا کہ ہم نے ابھی پیچھے 600 پروں کا ذکر کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین نے اپنی اصلی خلقت کو کھول کر رکھا، اور اللہ رب العزت نے حضور کو جبریل کا مشاہدہ کروایا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اس قدر وسیع و عریض ہیں، اس قدر کبیر ہیں، اس قدر ان کا جسم بڑا ہے کہ 600 پر ہیں، ہر 2 پر کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو جب وہ جبریل دور تھے تو پھر وہ قریب اترے، محبوب کے قریب آئے، تو اس قدر وسیع و عریض علاقے کو انہوں نے گھیر رکھا تھا کہ محبوب کے اور جبریل کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ یہی تفسیر صحیح ہے، اسی پر اکابر صحابہ متقدمین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی تفسیر کا ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبار اتر کر آیا، جبار حضور کے قریب آیا، اور جبار اور حضور کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر راوی کا اپنا فہم ہے،
اور راوی نے اپنی اس میں مداخلت کی ہے، کیونکہ یہ چیز اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ راوی کا فہم نہیں ہے تو پھر بھی آیت مبارکہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت اتر کر آیا اور اللہ تعالیٰ قریب ہو گیا۔ آیت مبارکہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی، اس چیز کا تقاضا جبریل امین ہی کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کی صحیح تفسیر یہی بنے گی۔ بہرحال جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے دیکھنے کا نظارہ ہے، اس کی کیفیت تو بیان سے ہی باہر ہے، ابھی اس کے بارے میں بھی ہم بیان کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، اسی وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے 50 نمازیں اس رات فرض کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین بار بار گفت و شنید ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ ان نمازوں کو کم کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمارے اوپر 5 کر دیں، اور وہ 5 بھی 50 کے برابر ہیں، ہر ایک کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے کلام حاصل ہوا ہے، اس پر علماء ائمہ کا اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ اتفاق کس چیز پر ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اتفاقاً اللہ رب العزت سے کلام حاصل ہوا ہے کہ آپ نے کلام اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آیا خدا تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں نہیں کہ دیکھا ہی نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، لیکن دیکھا کیسے ہے، کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دل سے دیکھا ہے، بعض فرماتے ہیں نہیں کوئی قید نہ لگاؤ، اور بعض نے فرمایا سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 2 مرتبہ اللہ رب العزت کو دیکھا اور دل سے دیکھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک جماعت کا ہے، یعنی کہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جماعت جو کہہ رہی ہے کہ دل کے ارادے دل سے دیکھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر ہم دل سے مقید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دیکھا۔ لیکن اگلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل سے ہے، انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھا ہے بس دیکھا ہے بس دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض ہمارے بزرگوں نے تو اس پر تصریح فرمائی ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہے اور سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کو علامہ ابن جریر مجتہد نے اس کو نقل فرمایا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے اوپر علامہ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار اور پسند فرمایا، اور ابن جریر کی ہی اتباع میں بعض کے علماء متأخرین چلے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ رب العزت کو محبوب نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور معزز سامعین، یہاں پر یاد رہے کہ ہمارے شیخ ابو الحسن اشعری اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام، انہوں نے فرمایا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہاں پر امام سہیلی سے یہ قول نقل کیا، انہوں نے فرمایا سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر ابو زکریا نووی نے اپنے فتاوے میں اس بات پر فتویٰ دیا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی کہ وہ شافعی تھے، تو انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت میں، چونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، تو ان کی مطابقت میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیفیت کے متعلق کچھ نہیں آ رہا۔ وہاں پر جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت کو کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نور ہے، جہاں سے دیکھا وہ نور ہی نور ہے، اور ایک روایت میں ہے میں نے نور ہی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے فرمایا ہے، علماء نے یہاں پر یہ بھی قول کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو فانی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے بعض کتب الہیہ میں یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ یا اللہ مجھے دیدار کروا، تو حکم ہوا کہ مجھے زندہ انسان نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ موت کا ذائقہ نہ چکھ لے، اور خشک جب تک ریزے نہ ہو جائے تب تک مجھے کوئی نہیں پا سکتا۔
علماء کا اللہ رب العزت کو دیکھنے کے متعلق کیا یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت، یہ ایک بہت مشہور اختلاف ہے جو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ لہٰذا معزز سامعین، ہم نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی رؤیت کے حوالے سے بھی گفتگو رکھ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بیت المقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور اس ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی آسمانوں سے انبیاء بھی وفد در وفد، جھوک در جھوک آپ کے ساتھ ہی تشریف لے آئے، کیونکہ یہی آپ کی عظمت و تعظیم کے لائق ہے، یہی آپ کے لیے کمال حاصل ہے کہ آپ کے ساتھ انبیاء بھی آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے، بیت المقدس میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ سے تشریف لائے۔ جس طرح کے وفد کسی کو جب چھوڑنے جاتے ہیں تو الوداع کہتے ہیں، تو الوداعی طور پر انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیت المقدس میں تشریف لائے، اور ایسا اجتماع حضور سے قبل کسی کے لیے نہ کیا گیا تھا، ایسا اجتماع قبل کسی کے لیے نہ کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اسی لیے جب بھی جبریل امین علیہ السلام کبھی کسی رسول بڑے فرشتے کے قریب سے گزرتے تو وہاں پر تعارف فرماتے اور عرض کرتے کہ آپ ان پر سلام کہیے، حضور ان پر سلام بھی عرض فرماتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیر آسمانوں کی مکمل فرمائی۔ اگر اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا ہوتا تو پھر 2 مرتبہ تعارف کروانا، یہ پھر اس کی ضرورت نہ ہوتی کہ دوسری مرتبہ تعارف کروایا جاتا، یعنی کہ انبیاء کو، کل انبیاء کو پہلے جمع نہیں کیا گیا۔ اگر جمع کیا گیا ہوتا تو جبریل یہ جو تعارف فرما رہے ہیں، یہ تعارف ظاہر کرتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہی انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، کہاں پر؟ بیت المقدس میں میں نے نماز پڑھائی، اور یہ اس وقت نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، وہ وقت تھا فجر کی نماز کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب فجر کا وقت ہوا تو انبیاء علیہ السلام، میں کہوں گا کہ وہ فجر کا وقت تہجد کا وقت تھا، کیونکہ فجر تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی روایت جو ہم نے بیان کی ہے ام ہانی کے ساتھ ادا فرمائی ہے، یہاں پر یقیناً یہ تہجد کا وقت ہوگا، تو بیت المقدس میں یہ تہجد کی نماز ادا کی جا رہی ہے، جسے فجر بھی عربی میں کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی فجر ہوتی ہے، تو پہلی فجر بیت المقدس میں ادا کی گئی۔ تو وہاں پر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے اور آپ امامت کروائیے، یہی حکم الہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے فقہاء اکرام نے بھی یہاں سے ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم فرمایا کہ وہ امامت کروائیں، اسی طرح جو سب سے اعلیٰ اور افضل بندہ ہو اسے ہی چاہیے کہ وہ مسئلے پر امامت کروائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عجیب و غریب نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ اگر یہ نشانیاں یا ان میں سے بعض نشانیاں کوئی بندہ دیکھ لیتا، اس کی عقل ختم ہو جاتی، وہ عقل سے پیدل ہو جاتا، اس کی عقل رہ ہی نہ پاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ہے، یہ حضور کی جرت ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ آپ نے ان تمام انوار کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ گھبرائے نہیں، جب آپ مکے میں تشریف لائے تو گھبرائے نہیں، بلکہ مکے والوں سے بڑے پیار محبت سے ان کی طرف گئے اور انہیں جا کر خبر دی کہ میں نے بیت المقدس تک گیا ہوں۔ میں نے ابتدائی طور پر حضور نے انہیں یہ خبر دی کہ میں بیت المقدس تک گیا ہوں اور میں نے وہاں پر جا کر زیارتیں کی ہیں۔ معزز سامعین، اس پر ابو جہل حضور پر لعنت کرنے لگا، اس سے آگے ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا آپ کو پھر پیچھے لے کر جانا ہے، اور ہم نے عربی عبارت کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں جو بیان کرنے میں پہلے رہ گئی ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر یاد رکھیے گا کہ وارا ہنالک جبرائیل علیہ السلام، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں سے اوپر جبرائیل امین کو دیکھا۔ لہو 600 جناح ما بین کل جناحین کما بین السماء والارض وہو الذی یقول اللہ تعالی۔ وہاں پر جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پر جبریل کے دیکھے، اور 600 پروں میں ہر 2 پر کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ زمین و آسمان کا فاصلہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ، اور محبوب نے جبریل کو دیکھ رہا نزلۃ اخری، جب دوسری مرتبہ جبریل نے اپنا آپ وہاں پر ظاہر کیا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا۔
ان آیات کی جو وضاحت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ آیت بتاتی ہیں، لیکن اس پر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح تفسیر یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ جبریل کو دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جگہ مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کہا جائے گا کہ قرآن مجید کی یہ آیت متشابہات سے ہیں، تو یہ تو واضح ہے متشابہات تو ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ تو آیات واضح ہیں کہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے، انتہا پر جا کر اس کے پاس جبریل کو دیکھا ہے۔ تو جبریل کو جب وہاں پر دیکھا ہے تو وہ ہے تو ایک جگہ سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے جگہ کا مقرر کرنا یا یہ کہنا کہ 7 آسمانوں سے اوپر جا کر دیکھا، یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت کو حضور نے دیکھا، لامکان پر دیکھا، اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 7 آسمانوں سے اوپر جا کر دیکھا کہ کہاں دیکھا، اس کی کیفیت نہیں بیان ہو سکتی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تفسیر جبریل امین سے کی جائے، عندہا جنت المأوا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جب دیکھا تو پھر انہیں جنت الماوا کے پاس بھی دیکھا نا، یہ سدرۃ المنتہا جو ہے جنت ماوا کے پاس ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ حد سے بری اور نہ وہاں سے ہٹی، اے ما زاغ یمینا ولا شمالا، یعنی کہ نہ آنکھ دائیں طرف ہوئی نہ بائیں طرف ہوئی، ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر الیہ، اور نہ آنکھ اس سے ہٹی جہاں پر حضور نے اپنی آنکھ جہاں پر رہ کر نظارہ فرما رہے تھے اس نظارے سے آنکھ نہیں ہٹی۔ وهذا هو الثبات العظیم والادب الکریم، اور یہی تو بہت عظیم ثابت قدمی اور بہت زیادہ ادب کے قریب چیز ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کیا جائے، جس چیز کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے اسی چیز کے اوپر ٹکی باندھ کر دیکھے، یہ ادب ہے۔ وَهَذِهِ رُؤْيَا ثَانِيَةٌ لِجِبْرِيلَ علیہ السلام، یہ دوسری مرتبہ کا بھی دیکھنا جبریل امین کو ہی دیکھنا ہے، پر دیکھنا کیسے ہے؟ عَلَى صِفَةِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اسی صفت پر دیکھا جس صفت پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو پیدا فرمایا تھا۔ کما نقلہ ابن مسعود و ابو ہریرہ و ابو ذر و عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جس طرح کہ اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ والاولی ہی قولہ تعالیٰ، اور پہلے اللہ رب العزت کا یہ قول، علمہ شدید القوا، طاقتور نے اس کو سکھایا، ذو مرۃ فاستوی، جب دوسری مرتبہ جلوہ ہوا، وہو بالافق الاعلی، تو وہ عرش بری کے کنارے پر تھا، سب سے اونچی کنارے پر، ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، پس اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو ان کے مابین 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس نے وحی کی جو وحی اپنے بندے کی طرف کی، وکان ذلک بالابطح، یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو نظارہ ہوا یہ ابطح میں ہوا۔ تدلی جبریل علی رسول اللہ صادن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، اور تدلی اترنا، یہ اترے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اترے ہیں وہاں پر، اور جبریل امین اپنی عظیم خلقت کا مشاہدہ کروانے کے لیے وہاں پر تشریف لائے، سبحان اللہ، اترے یعنی کہ اپنی اصلی خلقت میں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا تھا اس کا مشاہدہ کروانے کے لیے آپ وہاں پر حضور کی بارگاہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ حتی کان بینہ و بین قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ جبریل اور حضور کے مابین دو کمانوں کا یہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ هذا هو الصحیح فی التفسیر کما دل علیہ کلام اکابر صحابۃ المتقدمین ذکرہم رضی اللہ عنہم، یہی صحیح تفسیر ہے اور اسی پر اکابر صحابہ متقدمین کی تفاسیر ہیں۔ فاما، بہرحال، قول شریک عن انس فی حدیث الاسراء، شریک کا جو قول ہے، انہوں نے شریک نے اپنا قول انس سے لیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے شریک نے، ثم دنا الجبار رب العزت، کہ پھر قریب ہوا یعنی کہ جبار قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اتر آیا، فکان قاب قوسین، تو 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے کم بھی، فقد یکون من فہم الراوی، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ راوی کا فہم ہے، فاقحمہ فی الحدیث واللہ اعلم، انہوں نے حدیث کے اندر یہ پیوند لگایا ہے، اپنی طرف سے یہ بات بڑھائی ہے، ان کا یہ فہم ہے، وَإِن كَانَ، اگر ان کا یہ فہم نہ بھی ہو تب بھی،
وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، یہ واقعتاً ہی صحیح اسی طرح ہو، فَلَيْسَ بِالتَّفْسِيرِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، پھر بھی آیت کریمہ کی یہ تفسیر نہیں بن سکتی، بل ہوا شیء آخر، بلکہ اس کے علاوہ ہی تفسیر ہوگی، غیر ما دلت علیہ، اس کے علاوہ جو اس پر دلالت کرتی ہے آیت کریمہ، یعنی آیت کریمہ جیسی دلالت کرتی ہے ویسی ہی تفسیر ہوگی، آیت کریمہ سے ہٹ کر تفسیر ہم نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم، یعنی کہ یہاں پر آ کر اس تفسیر میں علماء کا کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، لیکن صحیح یعنی کہ زیادہ راجح جو ہے تفسیر یہی کی جائے کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق یہ ساری تفسیر ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کے متعلق بھی کی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے متعلق کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آیت متشابہات میں خود بخود ہی داخل ہو جائیں گی، پھر یہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہم یہاں پر توقف ہی اختیار کریں گے۔ وفرض اللہ سبحانہ وتعالی علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امتہ الصلوات لیلۃ عید 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلۃ، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اس رات 50 نمازیں رات اور دن میں فرض کی، رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی۔ ثم لم يزل يختلف بین موسیٰ و بین ربہ عز وجل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان، اللہ رب العزت کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان مسلسل اختلاف اس مسئلے میں رہا، حتی وضعها رب جل جلالہ، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو رکھ دیا، کم کر دیا 50 کو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف، وَالْمِنَّةُ إِلَى 5، اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ان 50 کو 5 تک کر دیا، وقد قال، اور فرمایا ہی 5 وہی 50، یہی 50 ہی ہیں، الحسنۃ بعشر امثالها، یہاں پر ایک کی نیکی 10 کے برابر ہے، فحصل له التکلیم من الرب عز وجل لیلۃ عید، اس رات اللہ رب العزت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اس میں وَآئمۃ السنت کالمتفقین علی ھذا، اس پر ائمہ اہل سنت و جماعت متفق ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہ کلام کیسے ہوا؟ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام اللہ رب العزت سے ہوا، تو اس کے متعلق دیکھو موسیٰ کو کوہ طور پر کلام حاصل ہوا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام حاصل ہوا، سبحان اللہ۔ تو کلام حاصل ہونے میں علماء کا اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ واختلفوا فی الرؤیۃ، اختلاف علماء کے درمیان اللہ رب العزت کو دیکھنے کے متعلق ہے۔ فقال بعضهم رآہ بفؤادہ مرتین، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، دل سے دیکھا ہے۔ قالہ ابن عباس و طائفہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا ہے۔ وَأَطْلَقَ ابن عباس وغیرہ الرؤیۃ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقْیِید، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر بزرگوں نے جو فرمایا ہے انہوں نے یہاں پر مقیداً، یعنی کہ دل سے دیکھا، یہ قید لگا کر فرمایا ہے، اور اسی پر ان کے اقوال محمول ہیں۔ وَمِمَّنْ أَطْلَقَ الرؤیۃ ابو ہریرہ، اور جنہوں نے رؤیت کو مطلق چھوڑا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ وصرح بعضهم بالرؤیۃ بالعینین، اور بعض نے تصریح کی ہے آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھنے کے متعلق۔ واختارہ ابن جریر وبالغ فیہ، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی کو پسند فرمایا، اور انہوں نے اپنی تحقیق اسی میں ثبت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ آخَرُونَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور متأخرین علماء میں سے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرت ابن جریر کی ہی اتباع میں چلے ہیں، انہوں نے یہی پھر کہا ہے کہ جو ابن جریر نے فرمایا ہے وہی ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَمِمَّن نَصَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ بِعَيْنِ رَأْسِهِ الشیخ ابو الحسن الاشعری، اور اس پر جو نص وارد کی ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنے پر، وہ شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وارد فرمائی ہے، فیما نقلہ السہیلی عنہ، جو انہوں نے امام سہیلی سے نقل کیا ہے اسی کو یہاں پر روایت فرما دیا ہے۔ واختارہ الشیخ ابو زکریا النووی فی فتاویہ، اور شیخ ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے فتاوی میں اسے ہی نقل فرمایا ہے۔ الروض الانف للسہیلی و فتاوی الامام النووی، یہاں پر نیچے حوالے بھی موجود ہیں، میں یہ تفسیر ابن کثیر سے پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو شک ہو تو وہ یہاں سے جا کر حوالہ جات کو دیکھ سکتا ہے۔ قالوا، علماء نے فرمایا، ولم یکن رؤیت الباقی بالعین الفانیۃ،
کہ یہ فانی آنکھیں جو ہیں ان سے رویت کا ادراک ہونا یہ سمجھ نہیں آتا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى لِمُوسَىٰ، اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فِيمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْإِلَٰهِيَّةِ، جیسا کہ بعض کتب الہیہ میں یہ بات موجود ہے، یا موسیٰ اِنَّهُ لَا يَرَانِي حَيٌّ إِلَّا مَاتَ، اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھے گا زندہ مگر اس وقت جب کہ وہ فوت ہو جائے، یعنی کہ فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رویت ہے، فوت ہونے سے پہلے رویت نہیں ہے. وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَى، اور کوئی خشک نہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ختم ہو جائے. پھر یعنی کہ یہ مثال دے کر فرمایا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز پر موت طاری نہیں ہوگی اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رویت ثابت نہیں ہے. لیکن یہ بعض کتب الہیہ سے ہے وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَهُ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اس مسئلے میں اختلاف سلف اور خلف کا مشہور و معروف ہے، اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے. ثم حبط رسول اللہ الی بیت المقدس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف تشریف لے آئے. معزز سامعین، پیچھے جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے اس میں رویت کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ دیکھا ہے. اب دیکھنے میں اختلاف ہے، بعض نے کیفیت بیان کر دی، بعض نے کیفیت بیان نہیں کی. جہاں تک کلام کرنے کی بات ہے تو کلام کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہم نے باحوالہ آپ کے سامنے گفتگو رکھ دی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے، سدرۃ المنتہا سے، بلندیوں سے، لوح محفوظ سے جب واپس تشریف لاتے ہیں تو بیت المقدس میں آتے ہیں. واپس بیت المقدس سے ہی گئے تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی واپس تشریف لاتے ہیں. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ هَبَطُوا مَعَهُ تَكْرِيمًا لَهُ وَتَعْظِيمًا عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ الْعَظِيمَةِ كَمَا هِيَ عَادَةُ الْوَافِدِينَ، اور ظاہر یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی تعظیماً تقریباً حضور کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے واپس پلٹے، جیسا کہ وافدین کے واپس آنے کا طریقہ ہوتا ہے. لا یجتمعون بأحد قبل الذی طلبوا الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا اجتماع انبیاء کا ہونا یا ان کو بلایا جانا یہ ثابت نہیں ہے. وَلِهَذَا كَانَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَقُولُ لَهُ جبریل، اس لیے جب بھی کبھی حضرت جبریل امین ان میں سے کسی کے قریب سے گزرتے، عندما يتقدم ذلك للسلام علیہ، تو گزرتے وقت ان کے اوپر سلام عرض کرتے ہیں، سلام فرماتے ہیں. هذا فلان، اور آپ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں هذا فلان، یہ فلان ہے، فسلم علیہ، آپ ان پر سلام کیجئے. فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج الى تعارف بهم مرة ثانية، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا اجتماع ہوا ہوتا تو پھر یہ دوسری مرتبہ تعارف کروانا یہ محتاج ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ یہ دوسری مرتبہ پھر تعارف نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی پھر ضرورت اور حاجت نہیں تھی. لہذا ثابت ہوا کہ یہ جو تعارف کروایا جا رہا تھا یہ پہلی مرتبہ ہی ملاقات تھی. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ، اور اسی بات پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فَلَمَّا حَانَتِ الصَّلَاةُ أَمَمْتُهُمْ، جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی جماعت کروائی، میں نے انہیں امامت کروائی. جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں امامت کروائی. وَلَمْ يَحِنْ وَقْتٌ إِذْ ذَاكَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور وقت نہیں مگر کہ وہ فجر کا وقت ہے. فَتَقَدَّمَهُمْ إِمَامًا بِهِمْ عن امر جبریل فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جبریل نے جو اللہ رب العزت سے حکم لیا اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے مقدم کیا گیا. فاستفاد بعضهم من هذا ان الامام الاعظم يقدم في الامامة على رب المنزل، اسی لیے بعض بزرگوں نے اس بات یہاں سے یہ بات اخذ کی ہے کہ امامت کا مستحق وہی ہوگا جو قوم میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، کیونکہ یہی علی رب المنزلی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کی سکھانے کی طرف سے ہے، اور جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ یہی ہے. حیث کان بیت المقدس محلتہم ودار اقامتہم، اور اس لیے بھی اس حیثیت سے کہ بیت المقدس شریف جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا محلہ ہے اور ان کے رہنے کی جگہ ہے. ثم خرج منہم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف سے تشریف لے آئے. فراکب البراق، باہر نکلتے ہیں بیت المقدس سے تو براق پر سوار ہوتے ہیں. وعاد الى مکہ، اور مکہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں. فاصبح بها، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب صبح فرماتے ہیں وهو فی غایۃ الثبات والسکینۃ والوقار، انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدمی کے آثار،
سکونت کے آثار، سکینے کے آثار، انوار و تجلیات کے آثار اور پروقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وقد عین فی تلک اللیلۃ من الآیات والامور التي لو رآها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نشانیوں میں سے جو نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا، ان کا معائنہ فرمایا، اگر کوئی اور دیکھتا ان تمام نشانیوں کو یا بعض کو غیرہ لا اصبح مندہشا او طائش العقل، یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا اس کی عقل ختم ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے کہ حضور نے وہ انوار و تجلیات، وہ علامتیں، وہ نشانیاں دیکھیں۔ وَلَكِنَّهُ أَصْبَحَ وَاجِمًا أَيْ سَاكِنًا، لیکن حضور نے تو صبح اس حالت میں کی کہ حضور پکے تھے، مثبت تھے اور ساکین تھے، یعنی انہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی گھبراہٹ ہوئی ہو کہ اتنا لمبا سفر کیا۔ سبحان اللہ، حضور کی طاقت بیان کی جا رہی ہے۔ یخشا ان بدأ فأخبر قومه بما رأى ان يبادروا الى تكذيبهم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کوئی خدشہ کھاتے کہ میں قوم کو خبر دوں گا تو وہ بڑی جلدی سے میری تکذیب کی طرف آ جائیں گے، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی خیال یا آپ کے اوپر خدشہ وغیرہ نہیں گزرا، بلکہ فتلطف بأخبارهم، تلطف بأخبارهم اولا بأنه جاء بیت المقدس فی تلک اللیلہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں باقاعدہ پیار سے خبریں دیں، خبریں سنائی کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ وذالک ان ابا جہل لعنہ اللہ رأى رسول اللہ، اور اس وقت ابو جہل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کلام کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے ابو جہل پر۔ اس نے حضور کے بارے میں کیا کلام کیا، یہاں سے آگے چلے گا کہ ابو جہل نے کس طریقے سے پورے مکے میں ایک پروپیگنڈا حضور کے خلاف پھیلانا چاہا اس وقت، اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔